یہ زمین و آسمان کے خلا کو بھر دے. کس کے گناہ ہوں گے اتنے؟ اس زمین سے پہلے آسمان تک کا سفر 500 سال کی مسافت. پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال سفر کے برابر. الحاظ القیاس. یہ پورا گیس گناہوں کا بھر جائے. مالک کہتا ہے یہ سارے گناہ لے کر تم میرے پاس آئے، اس میں صرف ایک گناہ زنا والا، چوری والا، ڈاکے والا، غیبت والا، چغلی والا، قتل والا، ایک گناہ. مالک وہ گناہ کون سا ہے؟ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو. یہ سارے گناہوں والی زمین کو رحمت میں کنورٹ کر کے تیرے حوالے کر دوں گا. ولا ابالی، تیرے رب کو پرواہ بھی نہیں ہوگی. یہ شرک وہ جرم ہے جو تمام کبائر میں سب سے بڑا ہے، اور حرام کاموں میں سب سے پہلے حرام چیز اللہ کو شریک نہیں شیئا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا. اور شرک وہ جرم ہے جس کے کرنے سے انسان ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. شرک کرنے والا اس کا ملت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ نہیں. اور شرک کی موجودہ صورتیں ہمارے معاشرے میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، جنوب آسیا میں بہت زیادہ شرک غیر اللہ کی پکار کی صورت میں پھیلا ہوا. اٹھتے بیٹھتے آپ سنو گے وہ اپنے بزرگوں کو حاضر روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں. سنانا بھی انٹرویو آپ نے کیا کہہ رہا تھا؟ 7 پھیرے پا کے جو منگو گے بیڑا ہی پار. یہ نہیں پتا دنیا میں بھی غرق، آگے بھی غرق. مشرک کا بیڑا پار نہیں ہوا کرتا. وہ جو فوت ہو کے دفن ہو کے اپنی قبروں کے اندر، وہ جو فوت ہو کے دنیا چھوڑ کے چلیں گے، جن کی بیویاں بیوہ ہو گئی، جن کے بچے یتیم ہو گئے، جن کی وراثت بچ گئی، جو اتنے لاچار ہو گئے، اتنے بے بس ہو گئے کہ ان کے کپڑے کاٹ کر اتارنے پڑے، وہ کپڑے اتارنے پر قادر. ان کو استنجا کرانا پڑا، وہ کرنے پر قادر. ان کو غسل دینا پڑا، وہ دینے پر قادر. ان کو کندھوں پہ اٹھانا پڑا، وہ چلنے کے قابل. ان کو قبر میں اتارنا پڑا، خود اترنے کے قابل. ان میں مٹی ڈالنی پڑی، اپنی مٹی خود اوپر ڈالنے کے قابل. ان کے یتیموں کے آنسو خشک کروانے پڑے، ان کو تسلیاں دینی پڑی، وہ اپنے بچوں کو چپ کروانے کے قابل. ان کی بیویاں عزت گزار کے کسی اور جسم کی زینت بن گئی، وہ اپنی بیوی کو کسی اور کی بننے سے روکنے کے قابل. جو اتنے مجبور، جو اتنے بے بس، جو اتنے لاچار، ایک اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق میں سے ان مجبور اور بے بس انسانوں کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا سمجھ لیا گیا. حالانکہ قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا. کون ہے، کون ہے بتوں کو پکارنے والوں، ڈھیریوں پہ گرنے والوں، درگاہوں کا طواف کرنے والوں؟ کیا یہ معبودان باطلہ بہتر ہے یا وہ جو مجبور کی دعا سنتا ہے؟ اور وہ مجبور عام انسان ہو یا وقت کا نبی ہو. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، یہاں سے قرآن خبر دیتا ہے یا نہیں؟ اس کو جھٹلا کوئی سکتا؟ مجبور، مچھلی کا پیٹ، گرفتار. وہاں سے آواز لگاتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مچھلی کے پیٹ سے پکار رہے ہیں کس کو؟ کس کو؟ مشکل کشا کو. یا وہ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پہ مشکل نہ آئے. حاجت روا وہ ہوتا ہے جو خود حاجتوں کا مجبور نہ ہو، اللہ کا پکارا. اور مالک نے بھی کہا یونس نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں پکارا، میری تسبیحات بیان کی. اور اگر وہ ایسا نہ کرتا، لوگ قیامت کے دن قبروں سے نکلتے، یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلتا. وہ اللہ مشکل کشا، اس کو چھوڑ کر پکارا جس کو جا رہا ہے، مردوں کو. تو مالک کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. کون ہے مشکل کشا جو تمہاری مصیبتوں کو دور کرے؟ تمہاری میں آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک سب شامل ہوئے یا نہ؟ ابو جہل کا بیٹا شامل ہوا یا نہ؟ اکرامہ یمن کی طرف دوڑ رہے، کشتی میں سوار، کشتی بھور میں پھنسی. لات و عزا کے پجاریوں نے ان کو پکارا لیکن کوئی بچانے کے لیے نہ آیا. پھر عرش والے اللہ کو پکارا،
پھر عرش والے الہ کی طرف منہ کر کے آوازیں لگائی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو ہی آپ کے رب کے نام کی آواز لگائی، رب نے ہماری کشتی کو بھنور سے نکال دیا۔ وہ اللہ جو مصیبتیں دور کرتا ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، تو اس کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا ہے؟ ہمارے انڈیا پاکستان والے کہتے ہیں وہ پرانی کھیڑ سی، جب کوئی نہیں پہنچا تھا، وہ اکرمہ کی کشتی تھی۔ آپ کو کیا پتا، ہمارے ایک مرید کی کشتی ڈوب گئی، 12 سال ڈوبی رہی، پھر بیوی کو خیال آیا، اس نے یاری شریف دی، 12 سال کی ڈوبی دی کو پار لگا دیا۔ ہم پوچھتے ہیں عقل مندو، جو 12 سال تک پانی میں زندہ رہے، مچھلی کی اولاد تھے یا مینڈک کی؟ بندے کا پتر 12 گھنٹے کی گھڑ، وہ 12 سال مچھلی کے سمندر میں رہے اور زندہ رہے، کیسے رہے؟ کہا وہ اور تھے۔ اب مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا۔ کوئی یا علی کے نعرے لگاتا ہے، کوئی یا حسین کے نعرے لگاتا ہے، کوئی یا پنجتن پاک کے نعرے لگاتا ہے، کوئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتا ہے، اور قرآن یہ ہستیاں بڑی عظیم ہے۔ محمد علیہ السلام، علی، حسن، حسین، میرا ایمان ان کی محبت سے موجود ہے، ان کی محبت ایمان ہے، ان سے بغض کفر ہے۔ لیکن سنیے، ان کی جتنی بھی عزت کر لی جائے، رب ہے، یہ اس کے بندے ہیں۔ رب کے بندوں کو رب والا مقام دیا جا سکتا، اور قرآن اس کی خبر دیتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، ان الذین تدعون من دون اللہ، تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یا علی، یا حسن، یا حسین، یا قائم آل محمد، 12 کو پکار لو، 12 کو پکار لو، 4 کو پکار لو، نبی، علی، ولی، پیر کو پکار لو، تم جس کو بھی پکار رہے ہو، ان سب کے بارے میں قرآن آواز لگا رہا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہو، عباد امثالکم، وہ تم جیسے انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مجبور ہیں، اللہ کے حکموں کے سامنے مجبور ہیں، وہ مشکل کشا نہیں ہے، وہ حاجت روا نہیں ہے۔ بعض قبروں کے پجاری قبروں کا طواف کرتے ہیں، قبروں کے کونوں کو چھوتے ہیں، کہیں جھولے لال کے جھولے کو ہاتھ لگا کے سمجھتے ہیں تبرک ہو گیا، برکت ہو گئی، کہیں پیر کی گالی سن کے سمجھتے ہیں بابا تنکے شاہ، مان سینے کا ننگا پیر، نواز شریف کو ڈنڈے زیادہ مار دے تو یہ وزیر اعظم، بے نظیر کو زیادہ مار دے تو یہ وزیر اعظم، سارا کچھ بابا دھنکے کے ہاتھ میں۔ اس طرح غیر اللہ کی پوجا، اس طرح شرک اکبر چھوٹے سے لے کر بڑے تک کر رہے ہیں۔ درگاہوں پہ جا کر، قبروں پہ جا کر، ان قبروں پہ ایسے کھڑے ہیں جیسے رب کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، مسجدوں میں، نماز میں، عبادت میں، اور آواز لگاتے ہیں بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دے کھڑی، تیری مولوی مد مت نہیں، تیری کھڑی کہاں ہوگی؟ تو مردے سے مانگ رہا، کھڑی کرنے والا اپنے عرش پر، الرحمن علی العرش استوى، آواز لگانے والے آئے ہیں تیرے در پہ داتا، کچھ لے کر جائیں گے، وہ کھڑے پکارتے رہتے ہیں، آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں گے، کوئی کچھ بھی نہ دے گا، جان دے جوتی چک کے لے جائیں، کچھ نہ کچھ لے جائیں گے، خالی جان دے، ہم آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں گے۔ ہم یہ غیر اللہ کو پکارنے والے، آئیے قرآن حکیم سے ان لوگوں کے بارے میں اور ان کے عقیدے کے بارے میں پوچھتے ہیں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ، اس سے بڑا بھٹکا ہوا، صراط مستقیم سے دور، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ ان کو پکار رہا ہے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو اس کی پکار کا جواب قیامت تک بھی دے سکتے۔ لوگوں، اللہ کے لیے اللہ کے قرآن کی آیات سنا رہا ہوں، دل میں غصہ آئے تو معافی مانگنے کے لیے تیار، لیکن کیا کروں، توحید کی دعوت ہے ہی کرنی۔ ذرا قرآن کی آیات پہ پیار اور محبت سے غور تو کرو۔ مالک ہے، تم ان کو پکار رہے ہو، من لا يستجیب لہ، جو اس پکارنے والے کی پکار کا جواب، اب تم قبر پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہو بابا دے دے، پیر شاہ جمال کوکڑ گھن تے پتر ڈیر تالال،
اگر یہ پیر شاہ جمال سننے کے قابل ہوتا، یہ بابا حجویری سننے کے قابل ہوتے، یہ بابا اجمیری سننے کے قابل ہوتے، ان کے مرنے پہ جو ان کی اولاد رو رہی تھی ان کو تو چپ کروا لیتے۔ اللہ کے لیے سوچ، میرے نبی کی وفات پہ حسنین کے نبین کو نبی نے چپ کروایا، حضرت فاطمہ کو چپ کروایا۔ اللہ کے لیے سوچیں، اگر یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے، وفات کے بعد یہ آپ کی پکاریں سن کے مشکلیں ٹالنے کے قابل ہوتے، سب سے پہلے اپنی بیویوں کو چپ کرواتے، اپنے بچوں کو چپ کرواتے، اپنے خاندان والوں کو چپ کرواتے، آپ کی باری بعد میں آتی۔ لیکن مالک کیا کہتا ہے؟ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک ان مریدوں کی پکار سن نہیں سکتے۔ وہم عن دعائہ غافلون، اور وہ ان کے پکارے جانے سے غافل ہے۔ جو بیچارہ دفن ہو کے زمین کے اندر چلا گیا، اس کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے اوپر؟ پتا ہے؟ اللہ کے لیے پوچھتا ہوں، اگر یہ جو اولیاء قبر میں دفن ہیں، سچے اولیاء، نیک اولیاء، نیک بزرگ، اگر ان کو پتا ہو کہ ہماری قبر پہ لکی رانی سرکس لگی ہوئی جہاں خسرے ناچ رہے ہیں، ہماری قبر پہ بدکاری ہو رہی ہے، ہماری قبر پہ بھنگ گھوٹی جا رہی ہے، سگریٹیں چل رہی ہیں، افیم کی، چرس کی، اللہ کی قسم اگر ان پیروں کو پتا ہو ان مریدوں کی وہ نیچے سے نکل کے پٹائی کریں یا نہ کریں؟ آپ کہتے ہیں اولیاء سچے ہوتے، ہم بھی کہتے ہیں اولیاء سچے ہیں، بزرگ ہیں، ان کا قصور نہیں، قصور ان کا ہے جنہوں نے ان کی قبروں پر اپنے پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے دھندا چلا لیا۔ اگر مان لیں آپ کی بات، یہ اولیاء سب کچھ جانتے ہیں، ان کو خبر ہوتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے، اگر ان کو پتا ہو تو یہ اپنی قبر پہ شرک کا دھندا چلنے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ میری قبر کی حفاظت فرما، لا تجعل قبری وطن یعبد، میرے قبر کی حفاظت فرمانا، اس کو لوگ بت نہ بنا دیں، اس کی پوجا نہ شروع کر دیں۔ کہا ہے میرے صحابہ لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر میں میلہ پہلے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر نبی کو پتا ہوتا اور کوئی آگے لگاتا تو نبی نیچے سے پیغام دیتے کیا کر رہا ہے؟ جو چلے گئے وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں، جو نیک ہے وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں، اولیاء اللہ کی جنتوں میں ہیں، اور جو اہل شرک ہیں وہ اللہ کی آگ کے اندر ہیں، عذاب کے اندر ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تمہاری پکاروں سے، تمہاری قوالیوں سے، تمہاری شور و پکار سے، رونے پیٹنے سے غافل ہیں۔ نہیں یقین تو ایک اور مثال دے دوں، اگر بزرگوں کو سب کچھ پتا ہو اور ان کے علم میں ہو اور وہ دیکھ رہے ہو، تسی کتنے مرنا ہوئے جو بابی، ہمارے پیر صاحب کی قبر سے اگر کوئی چادر اتارے نا اندھا ہو جاتا ہے، پیر نیچے سے اندھا کر دیتا ہے، مان لیا اس طرح۔ بابا جی سب کچھ جانتے ہیں، واقعی اندھا کر دیتے ہیں۔ ایک سوال کا جواب تو دے دو، پیر صاحب کی قبر پہ جو چندے کے لیے لوہے کا بڑا سارا صندوق پڑا ہے، اس پہ اتنا موٹا تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ ان کھلا چھڈو، چکے سے ایسا کوئی پیر فوراً اندھا کر دے، کسی نہیں چھڑنا، تالا نہ رہیے تو کسی نے بھائی دنوں دن خالی ہو جائے۔ بھائی اگر آپ کا عقیدہ ہے پیر سب کچھ جانتے ہیں، یہ جوتی جمع کرنے کے لیے بابا حجویری کی قبر پہ 5 روپے کا ٹوکن کیوں ہے؟ جو جوتی چور ہوگا پیروں تک، گستاخوں والی بات کرتے ہو، ہمارے پیروں کو نہیں مانتے نا، وہ جانتے سب کچھ ہے لیکن چوروں سے ملے ہوئے ہیں، پھر کیا؟ ان چوروں کو پیر پکڑتے نہیں، ان ڈاکوؤں کو پکڑتے نہیں، ان عزت کے لٹیروں کو پکڑتے نہیں، تو کیا ان سے ملے ہوئے ہیں؟ نہیں، جو نیک ہے وہ جنتوں میں ہے، ان کو دنیا کی خبر، ان کی قبر جنت کا باغ ہے۔ آپ نے کئی جگہ پر دیکھا ہوگا درباروں پہ لائٹنگ تو ہوتی ہی ہوتی ہے، پنکھے بھی ہوتے ہیں، اور بند قبر کے اوپر پنکھا چل رہا ہے، بند قبر کے اوپر۔ ارے عقل کے اندھو، اگر یہ ولی تھا اللہ کا، اس کی قبر سے تو جنت کی، اس کی قبر میں تو جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، تمہارے پنکھے کی ضرورت۔ اور اگر یہ دوسری پارٹی سے تھا تو تمہارے اس پنکھے سے وہاں کچھ ہونے والا، ٹھیک ہے، لیکن عقل کرو، اگر پنکھا چلانا ہی ہے، سمجھتے ہو اگر جون جولائی چل رہا تو سراخ تو کرو نا، ہوا کیسے جائے گی؟ بند قبر پہ پنکھا، یہ شرک کرنے کی وجہ سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔ آئیے صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے ہیں، من مات وهو يدعو من دون الله ندا، جو اس حال میں مرے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک پکارتا ہو، بناتا ہو، دخل النار،
جو اس حال میں مرے لی خمسہ اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضی